बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, रूए ज़मीन पर कुछ ऐसे लोग भी गुज़रे हैं जो इंसानियत के लिए मुअम्मा बन गए। इनमें से एक इब्न सय्याद है। आज हम आपको इब्न सय्याद के हवाले से मालूमात देंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। इब्न सय्याद का असल नाम साफ़ी है और ये भी कहा गया है कि अब्दुल्ला बिन सय्याद या साइद है। ये मदीना के यहूदियों में से था और ये भी कहा जाता है कि अंसार में से था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो ये बच्चा था और ये भी कहा जाता है कि ये बाद में मुसलमान हो गया था। इब्न सय्याद जादूगर था और बाज़ औक़ात कहानत करता तो झूठ और सच बोलता रहता था। इसकी ख़बर लोगों में फैल गई और ये मशहूर हो गया कि ये दज्जाल है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि इसके हालात की ख़बर लें ताकि इसके मामले की वजाहत हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर इसकी तरफ गए ताकि कोई बात इसकी सुनकर इस पर कुछ सवालात करें ताकि इसकी हकीकत मुनकशिफ हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी ये शख्स ज़िंदा रहा और हर्रा की लड़ाई वाले दिन गायब हो गया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि हमें अबदान ने अब्दुल्ला से हदीस बयान की। वो यूनस से और यूनस ज़ोहरी से बयान करते हैं और ज़ोहरी बयान करते हैं कि सालिम बिन अब्दुल्ला ने मुझे बताया कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा इब्न सय्याद की तरफ गए तो इसे बनु ग़िल्म के किला के पास बच्चों में खेलते हुए पाया। इब्न सय्याद उस वक़्त बुलूगत के करीब पहुंच चुका था। इसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का कुछ पता न चला, हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हाथ से मारा। फिर इब्न सय्याद को कहा कि तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो इब्न सय्याद ने उनकी तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ आप उम्मियों के रसूल हैं, यानी नाख़वानों के रसूल हैं। तो इब्न सय्याद ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे छोड़ दिया और कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा, तू क्या देखता है? इब्न सय्याद कहने लगा, मेरे पास सच्चा और झूठा आता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर मामला उलट पुलट हो गया, यानी तेरा मामला समझ से बाहर हो गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा, मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज़ छुपाई है। तो इब्न सय्याद कहने लगा, वो अद्दुख है। दरअसल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त सूरह दुखान की एक आयत जहन में रखी थी और ये इब्न सय्याद उस आयत तक तो ना पहुंच सका, लेकिन इतना इशारा कर दिया कि वो अद्दुख है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ज़लील हो जा, तेरी कदर बढ़ नहीं सकती। यानी इस छोटी सी जो बात को तूने बता दिया है, इसकी वजह से तेरी मंज़लत और तेरी कदर बढ़ नहीं सकती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, मुझे इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन काट दूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये रहने वाला है, यानी ये ज़िंदा रहने वाला है और यही दज्जाल है, तो तू इस पर मुसल्लत नहीं हो सकता, इसे कत्ल नहीं कर सकता, और अगर नहीं तो तू इसके कत्ल में आपको कोई भलाई नहीं। यानी अगर ये ज़िंदा रहने वाला नहीं है और ये दज्जाल नहीं है तो इसके कत्ल में भी कोई फ़ायदा नहीं। सालिम कहते हैं कि मैंने इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना, वो कह रहे थे कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु खजूरों के बाग में गए जहाँ इब्न सय्याद मौजूद था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि इब्न सय्याद के देखने से कबल उनकी चोरी छुपे बात सुनी जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखा कि वो अपनी चादर में लिपटा हुआ था और इसकी ना समझ आने वाली आवाज़ आ रही थी और इसके होंठ हल रहे थे। तो इब्न सय्याद की माँ ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरों के तनों के पीछे छुप कर चलते हुए देखा। तो इब्न सय्याद को कहा, ए साफ़, जो कि इब्न सय्याद का असल नाम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
تو ابن سیاد کود کر اٹھ بیٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا۔ صحابہ میں اکثر کا خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی موجودگی میں حلفاً کہا کرتے تھے کہ وہ دجال ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں توقف فرمایا تھا۔ محمد بن منقدر کی حدیث میں موجود ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے، تو میں نے کہا آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، وہ اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم اٹھا رہے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن سعید کو مدینے کے کسی راستے میں ملے تو اسے ایسی بات کہی جس سے وہ غصے میں آ گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں، حتیٰ کہ گلی لوگوں سے بھر گئی۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو انہیں یہ خبر پہلے مل چکی تھی۔ وہ کہنے لگیں اللہ تجھ پر رحم کرے، ابن سیاد سے تو کیا چاہتا ہے؟ کیا تجھے اس کا علم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غصہ کی بنا پر وہ دجال باہر خروج کرے گا، جو اسے غصہ دلائے گا تو دجال اپنی اصل حقیقت میں، اپنی اصل روپ میں سامنے آ جائے گا۔ اس کے باوجود ابن سیاد جب بڑا ہوا تو اس نے اپنے دفاع کی کوشش کی اور اس کا انکار کرنے لگا کہ وہ دجال ہے۔ اسے اس تہمت سے اسے تنگی محسوس ہونے لگی اور وہ دجال ہے اس بات کو وہ برداشت نہ کر رہا تھا، اور وہ اپنے طور پہ دلیل دیتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کی صفات بتائی ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں ہم حج یا عمرے کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سعید بھی تھا، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو سب لوگ بکھر گئے تو میں اور وہ باقی بچے، تو مجھے اس وجہ کی بنا پر جو کچھ اس کے متعلق کہا جاتا تھا بہت زیادہ وحشت ہونے لگی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان لا کر میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا، تو میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے، اگر تو اس درخت کے نیچے رکھ دیتا تو اچھا تھا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بکری لائی گئی تو وہ ایک بڑا پیالہ لایا اور کہنے لگا اے ابو سعید پیو۔ میں نے کہا کہ گرمی بہت سخت ہے اور دودھ گرم ہے تو میں اس لیے اس کو پینا پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو صرف اس کے ہاتھ سے لے کر پینا اور پکڑنا ناپسند کرتا تھا، تو وہ کہنے لگا اے ابو سعید لوگ جو کچھ مجھے کہتے ہیں اس کی بنا پر میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ رسی لے کر درخت کے ساتھ باندھوں اور اس سے لٹک کر پھانسی لے لوں۔ اے ابو سعید کون ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوشیدہ ہے؟ اے انصار کی جماعت تم پر تو پوشیدہ نہیں، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زیادہ نہیں جانتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دجال بانجھ ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کے آ رہا ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکے کا ارادہ ہے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قریب تھا کہ میں اسے معذور سمجھتا، پھر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اسے جانتا ہوں اور اس دجال کی پیدائش کو بھی، اور وہ اس وقت کہاں ہے، اور ان تمام باتوں کا مجھے علم ہے جو دجال کے بارے میں ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ساری عمر تیری تباہی ہو۔ ایک اور روایت میں ہے ابن سیاد نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ علم ہے
وہ دجال اس وقت کہاں ہے، اور اس کے ماں اور باپ کو بھی جانتا ہوں، اور اسے یہ کہا گیا کہ تجھے یہ پسند ہے، وہ آدمی تو ہی ہو؟ تو ابن سیاد کہنے لگا، ہاں، اگر مجھے یہ پیش کیا گیا تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ یعنی ابن سیاد کو جب پوچھا گیا کہ اگر وہ دجال تو ہی ہو تو تو پسند کرتا ہے کہ تو وہی دجال ہو، تو سیاد نے اس بات سے انکار نہیں کیا۔ ابن سیاد کے متعلق جو کچھ آیا ہے وہ علماء پر خلط ملط اور اس کے معاملے میں انہیں اشکال ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ دجال ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ دجال نہیں، اور ہر ایک فریق کے پاس دلیل ہے، تو ان کے اقوال آپس میں بہت مختلف ہیں، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ان اقوال کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ والی حدیث میں جو کچھ ہے، اور یہ کہ ابن سیاد ہی دجال ہے کے درمیان جمع اس طرح ہے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ جسے دیکھا ہے بعینہ دجال تو وہی ہے، اور ابن سیاد شیطان ہے جو کہ دجال کی شکل میں اس مدت کے درمیان ظاہر ہوا، یہاں تک کہ وہ اصفہان کی طرف جا نکلا اور وہاں اپنے قرین کے ساتھ جا چھپا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آئیں گے جس میں اس کا خروج ہوگا۔ ناظرین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔